الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں ہم کفر کے اثرات اور نقصانات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. کفر کے بڑے خطرناک اور عظیم نقصانات ہیں. دنیا اور آخرت کی ساری برائی کفر کے اثرات اور نقصانات میں ہے. کفر اپنے مرتکب کے لیے گمراہی کا سبب اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. سورہ نساء کی آیت نمبر 167 جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا یقیناً وہ گمراہی میں دور نکل گئے. کفر اکبر کا مرتکب اگر اسی حالت میں مر جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی. سورہ نساء کی آیت نمبر 168 اور 69 اس کی دلیل ہے. اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا سوائے جہنم کی راہ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بالکل آسان ہے. قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کفر ذلت و رسوائی کا سب سے بڑا سبب ہے. کفر اللہ کے دربار میں دھتکارے جانے اور اس کی رحمت سے دور کیے جانے کا سبب ہے. کفر دل پر مہر لگاتا ہے. کفر کافر کے سینے کو تنگ بنا دیتا ہے. کافر کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے. کفر سارے نیک اعمال کو مٹا دیتا ہے. جیسے اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. سورہ نور کی آیت نمبر 39 اس میں اللہ کریم ارشاد گرامی فرماتے ہیں اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت یعنی سراب کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں ہو جسے پیاسا دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا. ہاں اللہ کے پاس اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. نہ اب اندر کچھ جا سکتا ہے اور نہ باہر نکل سکتا ہے. سیل لگا دی ہے. دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے. اللہ نے مہر کیوں لگا دی؟ کفر کی مہر در حقیقت عذاب الہی ہے. اللہ کے لطف و کرم کی جگہ دل ہے. ایمان کے رہنے کا گھر جو کفر سے بھر گیا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ کہ ہر مولود ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانُهُ وَيُنَصِّرَانُهُ وَيُمَجِّسَانُهُ. یہ تو اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کی فطرت پر اثر ڈالتا ہے اور اس کے اثرات کی وجہ سے انسان بعض اوقات فطرت سے ہٹ جاتا ہے. اس کا رجحان گناہ، ظلم، ناانصافی، بے حیائی، غرور اور تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ اس کی فطرت نہیں ہے. یہ بیرونی عوامل ہیں
جنہوں نے اثر انداز ہو کر اس کی فطرت کو بگاڑ دیا۔ ماحول میں انسان جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے یہ وہ خیالات ان کے لائف سٹائل سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے پانی اپنی فطرت میں ٹھنڈا ہے، لیکن اگر زیادہ درجہ حرارت اس کے حاصل ہو تو وہ گرم ہو جاتا ہے، اور کم درجہ حرارت حاصل ہو تو وہ جم جاتا ہے۔ اس لیے ایسے ہی ماحول اثر کرتا ہے۔ اگر انسان صالحین، شریف لوگوں، اللہ کے نیک بندوں، اولیاء کرام کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا جو ہے تو اس میں وہ رنگ، اس میں وہ خوبیاں آ جاتی ہیں، اور جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نکھر جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، ظالم لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، جو ظالم لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ مجلس اختیار کرے گا، تو اس کی جو صلاحیتیں ہیں، جو اس کی نیکی پر ابھارنے والی صلاحیتیں ہیں، جو اس کی مہربانی والی صلاحیتیں ہیں، وہ عدل والی صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں بھی بیکار ہو جائیں گی، وہ بھی سنگالود ہو جائیں گی، وہ بھی خراب ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک دوست کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کسی عطر فروش کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے پاس اگر جا کر عطر نہیں بھی خریدتا یا وہ اس کو ہدیہ بھی نہیں دیتا، تو اس صورت میں بھی اسے کیا ہے وہاں سے خوشبو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ جب تک وہ وہاں اس کی صحبت میں رہتا ہے، اس کی ہمنشینی میں رہتا ہے، اس کی سنگت میں رہتا ہے، تو اس کو خوشبو جو ہے وہ ملتی رہتی ہے، اسے خوشبو عطا ہوتی رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ برے ہمنشین کی مثال اس بھٹی چونکنے والے کی طرح ہے کہ اگر وہ بھٹی آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کے ماحول میں بیٹھیں گے، اس کی بھٹی پر بیٹھیں گے، اگر آپ کے کپڑے نہ بھی جلے تو آپ کا اس ماحول سے، اس دھونے والے ماحول سے، اس آگ والے ماحول سے آپ کا سانس جو ہے وہ اٹھتا رہے گا۔ انسان پر ماحول جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن حدیث میں اس کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ انسان جب اچھے ماحول میں رہے اور تو وہ اس پر اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور جب برے اور خراب ماحول میں آتا ہے تو جو ہے وہ اس پر بری اثرات جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اور اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم ان کے ساتھ سنگت اختیار کرو گے تو تمہارے اس ماحول میں تم بھی جو ہے ڈیولپ ہو جاؤ گے، وہ بھی تم پر بھی اثر کرنے لگے گا اور تم ان کی پیروی کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہاں ایک ختم اللہ علی قلوبہم، اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ دو چیزوں پر مہر لگانے کا حکم ہے اور ایک پر پردے کا حکم ہے، اس لیے کہ دو کی صلاحیتیں کان اور دل کی صلاحیت زیادہ ہے، ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ نصیحت کو پکڑیں، لیکن انہوں نے اعراض کیا تو ان کے کان اور دل پر جو ہے وہ مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ ابھی سکت ہے، آخری لمحات میں بھی اگر اللہ توفیق عطا فرمائے، اگر دل بدل جائے، اگر جو ہے